الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اس قدر قربانیاں دیں کہ انسانیت حیران رہ گئی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے قربانیوں کے اور دلیری کے وہ پہاڑ کھڑے کیے کہ آنے والے لوگوں جب ان کی تاریخ کو پڑھا وہ پکار اٹھے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، یہ تو اللہ کے فرشتے تھے۔ ان صحابہ اکرام کی مقدس جماعت میں سے ایک شخص ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شوال کے مہینے کے اندر ان کی شہادت ہے۔ شوال میں احد کی واقعہ پیش آیا، احد کی لڑائی پیش آئی، اور اس لڑائی کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر صحابی رسول تھے، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور آپ پر ظلم کا انتہا کر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو ان کو گھر والوں نے بتایا کہ آپ اتنے دلیر ہیں اور آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، یہ بدتمیزی کی، آپ جائیں اور ان کا بدلہ لیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ گئے، ابو جہل کی ڈانٹ ڈپٹ کی، اسے ڈانٹ رہا اور کہا کہ آج کے بعد اگر تو نے محمد رسول اللہ کی طرف میری آنکھ سے دیکھا تیری آنکھ نکال دوں گا۔ یہ کچھ کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے اور کہا کہ بھتیجے میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، کیا تو اس حال میں خوش ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چچا جان، میں اس سے زیادہ خوش تب ہوں گا جب آپ دین اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ساری زندگی دین کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، اور شہادت تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے اور اسلام کے پھیلانے میں آپ اپنی کوششیں کرتے رہے۔ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد آپ کی لاش کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آپ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ حمزہ رضی اللہ کو شہید کر دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ کے جو لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر دین سے ہٹ کر کوئی ایسی بات کریں گے جو دین کا حصہ نہیں ہوگی، اللہ رب العزت نے فوراً کہا کہ میرے پیغمبر، آپ کے جذبات اپنی جگہ پر، اپنے چچا سے محبت اپنی جگہ پر، لیکن ایک شخص کے بدلے میں ایک شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے، 70 کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمزدہ رہتے ہیں اپنے چچا کی شہادت پر، اور جس شخص نے آپ کو شہید کیا تھا وحشی بن حرب، یہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہو کے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے، آپ نے اسلام فرمایا کہ وحشی، تو نے میرے چچا کو شہید کیا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی، تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، تو مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان ہونے کے بعد میرے چچا کی شہادت کا گناہ تیرے سر سے اتر گیا، معاف تو ہو گیا ہے، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے پیچھے بیٹھا کر، میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت شوال کے اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، یہ شوال کا مہینہ ہمیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ دین اسلام کے پھیلانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار ہے۔ باقی صحابہ کرام نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ ان میں ایک خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کو کافروں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد بہت زیادہ ظلم کیا۔ جہاں آج مسجد عائشہ ہے، اس جگہ پر سولی لٹکائی اور اس پر سیدنا حمزہ رضی اللہ کو لٹکا دیا گیا، اور آپ پر اس طرح ظلم کیا گیا کہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اور سعید بن عامر رضی اللہ اس وقت کافر تھے، وہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ حمص کے گورنر بنے۔ ان کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ کے پاس آئی کہ جو حضرت خبیب بن عدی ہیں، یہ دوران گورنر جب یہ گورنر ہیں تو اپنے گورنری کی صحیح حالت میں نہیں چلا رہے، بلکہ بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے بلایا اور بلا کر ان کو پوچھا کہ آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں؟ اور سعید بن عامر نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، مجھے مرگی کے دورے نہیں پڑتے۔ کہا پھر آپ بار بار بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ سعید بن عامر کہنے لگے کہ جس دن خبیب بن عدی پر ظلم کیا جا رہا تھا میں اس وقت پاس تھا، اور آج جب مجھے وہ یاد آتی ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھ سے وہ ظلم دیکھنا برداشت نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کریں کہ ظلم دیکھنے والے شخص کا یہ حال ہے، جس شخص پر ظلم کیا جا رہا تھا اس کا کیا حال ہوگا۔
یہ قربانیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جو صحابہ کرام نے دی ہے، اور اس قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عزت اور عظمت کا صحیح معنوں میں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔